سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، جب ماں نے پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں۔ چند بچوں کا پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ دعائیں بھی راستے میں ٹھہر جاتی ہیں، دل دکھا کر ماں کا اللہ سے بھی امید نہ رکھنا۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ابو علی سینا نے کہا، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5، تو ماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں۔ بارش ہوتی ہے تو دونوں بھیگتے ہیں، میں رستے میں، میری ماں دروازے پر۔ جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو ہماری ماں بولے بنا سمجھ جاتی تھی، اور آج ہم ہر بات پر کہتے ہیں چھوڑو ماں آپ نہیں سمجھو گی۔ ارے نادان لوگوں، تم اپنی ماں کا دل دکھا کر کون سی جنت ڈھونڈتے ہو؟ اولاد اپنی ماں کے حقوق کی ادائیگی کے خاطر کتنی ہی سخت اور مشقت والے کام کیوں نہ کرے، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میری ماں نے بتایا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا تو میں چلا اٹھی تھی، جھوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، اور اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں میں۔ وقت ازالہ نہ کر سکا جن کا، کچھ ایسے بھی رشتے ہم نے کھوئے ہیں۔ باپ وہ ہستی ہے جس سے اگر 2 ستارے مانگو تو وہ پورا آسمان اٹھا لاتا ہے۔ اب کی عید بھی گزرے گی اداسیوں میں، ماتھا چوم کے عید مبارک کہنے والی ماں جو پاس نہیں۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بچپن میں تو ہم لڑتے ہیں، ماں میری ہے، ماں میری ہے، اور اب بڑے ہو کر لڑتے ہیں، ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے جب کوئی آپ کو کہتا ہے I know your father, he is a great man۔ ماں سچ کہا کرتی تھی کہ فکریں انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں۔ جس طرح کی زندگی گزاری میں خود گزار نہیں سکتا، قرض دار ہوں باپ کا اپنے، اور یہ قرض میں اتار نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر میں فرشتوں سے جنت میں چلا جاؤں گا، میں اپنی ماں کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ زندگی میں 2 شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا، یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، تمہاری ماں۔ دنیا کا سب سے وفادار شخص آپ کا باپ ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔
باپ جیسا کوئی نہیں ہوتا، محبت میں نہ ظرف میں۔ ماں باپ دنیا کی ہر ایک ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں، سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ باپ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ اگر سارے کندھے باپ کے کندھوں کی طرح ہوتے تو یقیناً زمین بہت خوبصورت جگہ ہوتی۔ بچپن میں والدین تمہیں شہزادے اور شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں، تو تم پہ بھی فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہ اور ملکہ کی طرح رکھو۔ باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں، کبھی کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ والدین کو ستانے والا خود بھی اپنی اولاد سے سکھ نہیں پاتا۔ بوڑھا باپ، اپنے باپ کو مسکرا کر روز گلے لگا لیا کرو۔ نادان، یقین کرو وہ بوڑھا شخص تمہیں ہمیشہ جوان دکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی خدمت و اطاعت سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اور پھر میرے بابا نے کہا، بیٹا مضبوط بنو، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں لیکن دنیا والے نہیں۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے، اہل جہاں سنو، وہ میری ماں کی ذات ہے۔ کبھی کبھی بے انتہا خوشیاں باپ چند پیسوں میں خرید لاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔